افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جس طرح کے جملے کا استعمال کیا ہے، جس محبت کا اظہار کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اب تک جو باتیں میڈیا میں سامنے آئی ہے وہ تو پبلک اسپیچ کا حصہ ہے یا پبلک پروگرام کا حصہ ہے، لیکن کل دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے جس طرح کہا، اپنے امیر المؤمنین کا پیغام انہوں نے جو پڑھ کر سنایا وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور ابھی تک وہ بات میڈیا میں سامنے نہیں آ سکی تھی، لیکن اب وہ کلپ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اور یہ جو بات ہے سب سے اہم ہے کہ آخر طالبان دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے امیر المومنین کا کیا نظریہ ہے، اور بھارت سرکار کو بھی انہوں نے ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، اور یہ بات بہت بڑی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ان کے دورے پر پورے دیش کی میڈیا کی خفیہ ایجنسیوں کی نظر تھی، اندازہ تھا کہ بھیڑ اکٹھا ہوگی، لیکن اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی، پورا یوپی اٹھ کر آ جائے گا، اس کا پرشاسن کو اندازہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان کا پبلک پروگرام کینسل کر دیا گیا۔ لیکن پبلک پروگرام سے پہلے ہی دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں ان کا جو کانفرنس روم ہے، جو میٹنگ روم ہے، چاروں طرف سے صوفہ لگا ہوا ہے، وہاں مولانا امیر متقی خان بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان کے ایک طرف مولانا ارشد مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم وقف کے محتمم مولانا سفیان قاسمی بھی تھے، ان کے بیٹے مولانا شکیب قاسمی تھے، اور تمام اساتذہ کرام وہاں موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں مولانا امیر متقی خان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا، اور اس کاغذ پر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر سنایا۔ اور دراصل یہ صرف ان کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے امیر المؤمنین نے انہیں جو کچھ کہا تھا وہی انہوں نے یہاں پڑھ کر سنایا۔ آپ خود سنیے ان کی زبانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتلک الایام نداولها بین الناس، وقال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قابل قدر اساتذہ، مشائخ عظام، طلباء کرام اور محترم حاضرین، سب سے پہلے آپ کو اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو افغانستان کے اکابرین، علماء کرام اور عوام کی جانب سے سلام اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے بسعادت اور خوشحال زندگی کا طلبگار ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس مولانا محمد قاسم نانتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں سعدی شیرازی صاحب کا دو شعروں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پشت دوتائی پلک راست شد از خرمی، تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را، وصف تو را گر کند ور نکند اهلی پزل، حاجتی مشاط نیست روی دلارام را۔ محترم حاضرین، بر صغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کے تاریخ بہت پرانے ہیں، جو 10 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ یہ صرف افغان سلاطین نہیں تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کے ناموں سے ہندوستان کے مسلمان واقف ہے، بلکہ علمی لحاظ سے بھی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہے کہ ایک دوسرے سے ناقابل شکست ربط اور اتصال رکھتے ہیں۔ اگر افغانستان کے علماء کرام مولانا عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا امیر زاہد ہروی صاحب، قاضی محب اللہ بہاری صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں،
اور ان حدیث کی روایت کے سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا قاسم نانتوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑے افغانستان تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے مرشد اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد سرہندی جو مولانا فرخ شاہ کابلی کی اولاد سے ہے، اسی طرح مرزاہد ہروی ہے جن کا اصلاً تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ملک کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بھی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے، چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک اور دارالعلوم دیوبند سے اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے بظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محفل کافی نہ ہو۔ مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط رہے۔ اس آزمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریف اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھے۔ اس تاریکی میں دارالعلوم دیوبند نور اور ہدایت کا اونچ سرچشمہ تھا جس نے مسلمانوں کے عقیدے، فتوا، فکر و ادب، دینی علوم، تصوف و عرفان، اخلاقی تربیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح منہج متعین کر کے دیا اور اقوام کو گمراہی سے بچایا۔ دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کرام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تنگ دستی، غربت اور مشکلات برداشت کیے، مگر علم، فتوا اور دعوت اسلام کے حریت اور خود مختاری کا تحفظ کیا۔ اس دارالعلوم نے مسلمانوں کی دینی منابع کو نہ صرف استعمار کے اثرات سے محفوظ رکھا بلکہ افراط و تفریط اور مختلف منحرف گروہوں کے اثرات سے بچایا، جس کے برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک خالص اسلامی منہج سے بہرور ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں 1.5 صدی کے بعد بھی اپنی اصلیت برقرار رکھی، اعتدال کا راستہ اپنایا، علمی امانت کے میراث کا تحفظ بھی کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے متعلق بے شمار کتابیں اور شروحات لکھ کر شائع کر دی ہے۔ دیوبند کی علمی روشنی صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ اس نے پورے اسلامی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک بھی اس کے خدمات کا سلسلہ پھیلایا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشندہ۔ محترم مشائخ کرام، یہی علماء ہے جو امت کو بیداری اور عمل کے احیاء کا راستہ دکھا سکتے ہیں اور اسی کامیابی کے افق تک پہنچا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو تفریقہ کے بجائے اتحاد اور علمی بصیرت کی ضرورت ہے اور دیوبند کا یہ بڑا مرجع اس حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو آپ نے سنا مولانا امیر متقی خان کی زبانی ان کے پیغام کو، ان کے مشن کو، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد بار بار انہوں نے کہا، اور خود دارالحدیث میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند ہماری مادر علمی ہے، یہاں سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، گہرا دل کا رشتہ ہے، اور ہمیشہ ہم دارالعلوم دیوبند سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ مولانا امیر متقی خان کے آنے کے موقع پر مولانا ارشد مدنی نے اور دیوبند کے دیگر اساتذہ اور ذمہ داروں نے کیا کچھ کہا، اس کو بھی ذرا اب سن لیجئے۔ پاکستان کا پہلا کوئی ایسا شخص تھا جو ہے انڈیا آیا اور خاص طور پر دیوبند آیا، کس طریقے کی ملاقات رہی اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ہماری ملاقات بہت اچھی رہی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مسلمانوں کے جمعیت علماء کے بہت پرانے تعلقات افغانستان سے ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔ وہاں کے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آئے ہیں، بلکہ ہزاروں، اور پڑھ کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو آزادی ہندوستان کے لیے قربانی دی ہے، جو مالٹا کی جیل کے اندر رہے ہیں، انہوں نے مالٹا جانے سے پہلے سن 14 میں یہاں سے بھیج کر مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان کی سرزمین کو چنا تھا، وہاں جلا وطن حکومت انڈیا کی بنانے کے لیے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے سن 1915 کے اندر وہاں حکومت بنائی۔ امیر حبیب اللہ اور اس کے بعد امیر نصر اللہ وہاں بیٹھے، اور ان لوگوں نے ان کی پوری مدد کی، جس کے اندر راجہ مہندر پرتاپ کو انہوں نے صدر بنایا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا۔ یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی وطن کے لیے جلا وطن حکومت بنا سکتا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ اس جلا وطن حکومت اور ملک کے اندر کوششوں کے نتیجے کے اندر ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ایک ایسی گورنمنٹ کو نکالا ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت سب سے طاقتور گورنمنٹ تھی۔ آپ لوگوں نے انہی سے لیا ہے افغانستان کے اندر، لے کر آپ نے انہی کی طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو دھول چٹوائی اور نکال دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارے اکابر سے ملا ہے۔ انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے میری اس بات کو قبول کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہندوستان میں آنا اور دارالعلوم دیوبند میں خاص طریقے پر آنا، اپنی مرضی کے اوپر آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہماری اس تاریخ کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دارالعلوم دیوبند ہی سے ملا ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ آئے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اہلاً و سہلاً کہا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری محبت کا یہ پیغام آپ امیر المومنین کو جا کر دیں۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا کہ ہماری آزادی وطن کے لیے آپ کی زمین ہماری زمین بنی تھی، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین مدنی صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ، کتنا فائدہ مند آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان جیسے لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا کسی غیر ملک کی اپنے تسلط کو، چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس طاقت کے ساتھ اگر اس ملک کے ہمارے تعلقات ہوں گے، پیار و محبت کے تعلقات ہوں گے، بھائی چارے کے تعلقات ہوں گے، تو ہمارے ملک کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ کیا افغانستان کے طلباء کا کوئی ایسا معاہدہ ہوا داخلے کے لیے آئیں گے؟ یہ دونوں ملکوں کی سیاست کے اوپر ہے۔ اگر ہندوستان سے ان کو ویزا ملنے لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے، ملے گا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہندوستان میں آئیں گے، پڑھیں گے۔ تعلیم پہ بندش لگائی ہے ہماری کوئی اس مسئلے کے اوپر بات چیت نہیں۔ مولانا صاحب انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش لگائی ہے، اس پہ کچھ مشورت، کچھ رائے نہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر۔ آپ نے کچھ رائے نہیں دی اس پہ؟ نہ انہوں نے پوچھا نہ ہم نے رائے دی۔ آپ اگر ہمیں یاد دلا دیتے ہم یہ بھی بات کر لیتے۔ اور مولانا صاحب دیوبند جو ہندوستان کا ہے اور پاکستان کے دیوبند میں کچھ فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں، دیوبند میں نہیں۔ ہمارا جو مسلک ہے مذہبی، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔
न यहाँ, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न स्विट्जरलैंड में, जहाँ मदरसे हैं एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। मदनी साहब, कल दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें केवल पुरुषों को बुलाया गया अफगानिस्तान के जो मैं नहीं जानता हूँ नहीं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे, औरतें नहीं थे, उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के आज। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है पाकिस्तान इस वक्त में ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है क्योंकि पहला दौरा और वो भी हिंदुस्तान में होता है? मैं इन चीज़ों से, यार तुम जानते हो मैं मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ, पाकिस्तान गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मुझे क्या मालूम क्या होता है। मौलाना अमीर मुत्तकी खान का दौरा बहुत अहम रहा और अगर वो पब्लिक में कुछ बोलते, उनकी स्पीच आ जाती तो एक और नई तारीख रकम हो जाती, लेकिन यहीं पर दारुल उलूम देवबंद में उनके प्रोग्राम को रोक दिया गया क्योंकि तालिबान रहनुमा को इंडिया में जो इज़्ज़त मिली है, जो मकबूलियत मिली है, इसको वो ख़ुद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। और ख़ुद मौलाना अमीर मुत्तकी खान ने कल देवबंद में शानदार इस्तकबाल होने के बाद कहा कि देवबंद ने, पूरे अतराफ़ के इलाक़ा ने जिस तरह गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है, मेरी आँखों से आंसू रवा है और मैं हैरान हूँ, बहुत खुश हूँ कितना शानदार हमारा खैर मकदम हुआ है, वेलकम हुआ है। उधर जिस तरह दीनी मदरसों को टारगेट किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, लगातार सर्वे किया जा रहा था, एक एक पैसे का हिसाब मांगा जा रहा था, कौन चंदा दे रहा है, कहाँ से पैसा आया है। अब लग रहा है कि जब अफ़गानिस्तान से इनके रिश्ते बेहतर हुए हैं और अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, मदरसा वालों की सरकार है, उलमा की सरकार है, देवबंदी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की सरकार है, उन्होंने देवबंद को अपना मादर इल्मी बता दिया है, अपना रूहानी मरकज़ बता दिया है, तो अब सरकार के लिए इन मदरसों की तरफ गलत निगाह से देखना, इन पर हाथ डालना या इनके ताल्लुक़ से किसी भी तरह का बयान देना अब आसान नहीं होगा, बल्कि सोचना होगा अफ़गानिस्तान से उनको रिश्ता बना कर रखना है। और अफ़गानिस्तान और वहाँ की तालिबान हुकूमत यकीनी तौर पर दारुल उलूम देवबंद को और इंडिया के दीगर मदरसों को, यहाँ के रूहानी इदारों को नज़रअंदाज नहीं करेगी, बल्कि इसको वो सीरियस लेगी। और कई मरतबा दो मुल्कों के ताल्लुकात में सरकार को कई मरतबा अपने एजेंडा से पीछे हटना पड़ता है। और जिस तरह भारत में कुछ लोगों का एजेंडा है या सरकार का भी एक हिडन एजेंडा है, मैं इसको ओपन एजेंडा नहीं कह सकता, हिडन एजेंडा है कि दीनी मदरसों को ख़त्म करना है, इन पर पाबंदियाँ लगानी है, इनके ख़िलाफ़ सेक्शन लगाने हैं। उत्तर प्रदेश में 400-500 से ज़्यादा मदरसे बंद भी किए जा चुके हैं। तो अब अपने इस एजेंडा पर अमल करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है इसको सीरियस ले सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरकार इसको ले सकती है, इस हवाले से भी बातचीत कर सकती है। एक और अहम बात हुई और वो ये है कि भारत में अफ़गानिस्तान के बहुत सारे तलबा आते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, लेकिन मदरसों में पढ़ने के लिए उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। कल मौलाना अमीर मुत्तकी खान ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने उनको यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान के तलबा को अब दारुल उलूम देवबंद में और दीगर मदरसों में दीनी तालीम के हुसूल के लिए वीज़ा इशू किया जाएगा। और अगर वीज़ा इशू किया जाता है तो बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के तलबा दारुल उलूम देवबंद आ जाएंगे, यहाँ तालीम हासिल करने लगेंगे। और उनका कहना है कि एस जयशंकर ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है। दारुल उलूम देवबंद में कल जिस तरह मेहमान का खैर मकदम हुआ, इस्तकबाल हुआ, उसकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लगातार हमने ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मिल्लत टाइम्स पर जाकर के उन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो को आप पब्लिक फेस पर देख रहे हैं तो ये भी आपका अपना ही चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।